یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی سب سے اولا والا ہمارا نبی، اور یہی فرما رہے ہیں کوئی کیا جانے کہ کیا، کوئی کیا جانے کہ عقل عالم سے ورا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، کون سارے نبی سارے رسول پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضاؤ، آپ نے نماز پڑھتے جو نہیں پڑھتا آج اس مجمع کے صدقے اسے نمازی بنا دیں، زور سے کہہ دو آمین۔ آپ کی آمین کے صدقے میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور ہماری نسلوں کو بیڑا پار ہو جائے گا، کہہ دو آمین۔ کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کس کی آمین کام کر جائے۔ وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے من میں یہ خیال ہوتا تھا کہ ولیوں کی کوئی مخصوص قسم ہوتی ہے، آپ کو کبھی کبھی پہلے یہ خیال گزرا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی غوث سے زماں ہوئے ہیں، وہ تو ان کا ایک نظریہ بن گیا کہ یہ تو عام لوگ ہوتے ہیں، خاص تو خاص ہوتے ہیں۔ ایک دن جا رہے تھے، ایک مجمع میں سارے عام جو بندے بیٹھے ہوئے تھے، بچوں پہ نور نکلے، ہل کر کے تکیا انہوں نے کہا تو اسے بچ کیوں بیٹھا ہوئے ہیں؟ اس نے کہا مجھے بٹھایا گیا ہے تاکہ جناب کا یہ نظریہ بدلے، عاموں میں ہی خاص ہوتے ہیں۔ کچھ خبر نہیں کہ کون محبوب مقبول ہے، آپ کے صدقے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہمیں روزے دار بنائے، اللہ ہمیں نیک بنائے۔ اور بات سمجھیں کہ نماز سے پہلے اگر وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی، لیکن وضو مقصود نہیں ہوتا، مقصود نماز ہوتی ہے۔ مقصود کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ اس سے پہلے پاک کیا جاتا ہے، بندہ اپنے آپ پاک کرتا ہے۔ فرمایا پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضاؤ۔ وہ سارے مولنین تھے، مقصد نہیں، مولنین مین اعلان کرنے والے تھے، مقصد نہیں تھے۔ اگر مقصد ہوتے تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے لگے ہاتھوں سنو، اگر مقصد ہوتے جس ویلے گئے نا تو کو دور دے موسیٰ پاک ہاتھ مکسی گنڈا، اللہ پاک نے اس ویلے بڑیاں گلاں کی دیا۔ اللہ فرمائے ماتل کبھی زمینی کہ یا موسیٰ ہاتھ مچ کیے اکھے ڈنڈا ادھے تے ٹیک لا لینا ہو، ادھے نال بکریاں واسطے پتے چاڑ لینا ہو۔ موسیٰ پاک دا دل جناب ہے گا، آپ نے فرمایا اللہ نے ایجنیاں گلاں بھی کدے کسی میں کتھے دی شان کبریائی تے شان بے نیازی، کتھے میں نے ڈنڈا تے بکریاں تے ٹیکاں ایجنیاں گلاں کسی اور نبی نال کی دیا۔ اے من میں خیال آیا، توجہ رکھنا، ایک کہاں خیال آیا تو اتو نواں خیال آیا، نہیں کی دیا میرے نال دا کوئی نہیں۔ اے گل آون دی دیر سی، آواز یا موسیٰ کن ما آتیتو خذ ما آتیتو کا وکن من الشاکرین ومت علی توحید وعلی حب محمد۔ فرمایا موسیٰ یہ لو تختیاں اور جائیے اپنی امت میں اور سنائیے ان کو میرے احکامات، اور سنیے موت اس حالت میں آنی چاہیے آپ کو کہ آپ کے قلب میں میری محبت بھی ہو اور میرے محبوب کی بھی۔ موسیٰ پاک اٹھے نا جنہیں یہ پھرے نا کوئی پوٹ تھلے لین واسطے، آواز کف یا موسیٰ وسما کلام، روک اپنے قدمہ نو تو میری گل سن کے جا۔ اے جے نخبہ نخبہ آدھے نچوڑ نو تائیں نخبہ تو فکر آدھے کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کیف یا موسیٰ، رک گئے وسما کلامی گل ساڑی سن اور گل کے سن۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا احمدنی یا موسیٰ از مننت علیک ما کلامی و ایک بالایمان باحمد یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت بی جنتی یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد ومن لم یشتق الیہ ومن لم یصدقہ ام هو اسمہ من النبوہ من جمیع المرسلین وکانت صلاته مردودۃ الیہ۔ فرمایا گلاں سن جاؤ ہن، فرمایا جڑیاں تواڈے نال گلاں کیتیاں نے اے بھی صدقہ آمنہ دے لاڈلے دا۔ تو فرمایا جی انہوں نے ایمان نہ لاؤ اور تے قرب شرب کوئی نہیں سی۔ فرمایا میں نے اپنے رب ہونے دی قسم جتنے بھی نبی رسول ہیں اگر کسی ایک کے دل میں بھی محمد عربی کی محبت نہ ہوتی تو میں ان کی رسالت اور نبوت پر قلم پھیر دیتا اور ان کی نیکیاں مردود کر دیتا۔ جتنے بچے ہوئے ہیں پیارے کا صدقہ بچے ہوئے۔
قربان آپ پر جاؤں، آپ فرماتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے، تم نمازیں جہاں فضاؤ. آگے ذرا گل سنیں، گل کڑاکے دار ہے، اور صرف علماء کے لیے، صرف علماء کے لیے آپ نے معزوز ہونا ہے اور کہنا ہے سبحان اللہ. چونکہ جو نہ بھی سمجھ کر حضور کی شان سبحان اللہ کرے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. یہ صرف علماء کی بارگاہوں میں توبہ ہے. فرماتے ہیں پاک کرنے کو وضو تھے، تم نمازیں جہاں فضاؤ، اور آگے فرماتے ہیں سب تمہاری خبر تھے، سب تمہاری خبر تھے تو تم مؤخر مبتدا ہو. اب آپ کو پتا ہے میں نے کیا کہا؟ مؤخر مبتدا ہو. جیسے کبھی کبھی مبتدا مؤخر ہوتا ہے نا تو خبر مقدم ہوتی ہے. جب سب تمہاری خبر تھے تو مقدم کیوں ہے؟ فرمایا جیسے مبتدا مؤخر ہوتا ہے ایسے ہی تو مؤخر ہے مگر ہے تیری خبر. ہائے 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 تورے موسیٰ چرخے تورے موسیٰ چرخے کیا مساوی دناؤ، کیا مساوی دناؤ، کیا مساوی دناؤ. مساوی کہتے برابر. تورے موسیٰ چرخے اور میں کہ کرنکن سمجھا. وہ موسیٰ پاک گئے تھے تور پر، وہ عیسیٰ پاک چوتھے آسمان پر ہے جی. اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں تورے موسیٰ چرخے عیسیٰ کیا مساوی دناؤ. دنا کی مسئلہ برابری کیسے کر سکتے؟ یہ دنا کیا ہے؟ میرے آقا و مولا فرماتے ہیں جب میں گیا نا معراج کی رات، فرمایا تھا سب پیچھے، اے جبریل شریف تو بہت پیچھے رہ گئے، اے جبریل شریف علیہ السلام یہ بہت پیچھے رہ گئے، بہت پیچھے بہت پیچھے بہت پیچھے بہت پیچھے. اللہ اکبر تھکے تھے روح الامین کے بازو چھٹا ہو دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حضرت کے ولولے تھے جھلک سے ایک کرسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کے پھر نہ پائی سواری دلہا کی دور پہنچی برات میں ہوچی گئے اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جائی نہیں دوئی کی نہ کہہ گرے رتے ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے بات اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی زور دہ بولے جا رہا ہوں یہ بڑا موضوع ہے فرما رہے ہو وہ بھی کر دے سب ہے بڑا بڑا موضوع ہے میری جان کاٹ ہے وہ بھی سنا میں تقریر میری شروع ہی نہیں ہوئی تقریر کرانی ہے کوئی پھر کڑا جائے تو میں کہنا کوئی مکمکا کر کے آتا ہوں اتنے دیو گے تو آؤں گے اتنے کبھی سنا ہے پھر جناب دوبارہ آ جائے کوئی نہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں اتنے تو کوئی لین دینا کی کہانی کوئی نہیں کوئی جناب اتنے دیو دہن جو ہوئے گا دہن جو ہوئے گا کن جو ہوئے گا ایک بات ضرور ہے بے کے سننی ہے گل میں سرکار بس دوبارہ بنا لیجیے گا سنیے اے تو میرا دل تیرا ٹھنڈا ہو لینا دے وہ ضرور دی شان تن کے بیان کروں گے یہ میرا مسئلہ ہے کہ اندر تو کوئی سسٹم ہے سمجھ آ رہی ہے ہائے ہائے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ فرماتے ہیں وہی ہے بل وہی ہے اب یہاں فرما رہے ہیں کہ تورے موسیٰ چرخے عیسیٰ کیا مساوی دنا حضور دنا کیا یا اعلیٰ حضرت وہ بھی تصویر سنو اے دنا کیا بخاری شریف میں فرمایا دن الجبار رب العزہ حضور فرماتے ہو جبریل شریف کے پیچھے وہ جبریل شریف نے عرض کی تھی حضور لو دنو تو انملتن لکھ ترکتو اتنا جب میں اگے ہوا سڑ جانا اتنا جب میں اگے ہوا اتنا جب میں اگے ہوا میں سڑ جانا واہ جبریل سبحان اللہ نالین تے کوئی نہ سڑی امامہ تے کوئی نہ سڑیا تے لباس اقدس تے کوئی نہ سڑیا اور یہ اس طرح اشارہ تھا وہ نہیں سڑ سکتا جو نال ہو بخشش کے لیے کیا چیز چاہیے
تم کہو کہ امال چھوڑاں گے نہیں کیونکہ اساں حضور دے ہیں حضور دا غلام ہوئے بندہ امال چھڑ دے وے گل بندی نہیں پھبدی نہیں گل ہے تو باقی تو یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں سب سے جنت میں کسی عمل کی وجہ سے جائیں گے نہیں پورا منہ کرو جتنا چما اے جنہا لفظ تو فرمایا میں بھی آستہ بڑے میں کری جمنا ہوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو سمجھ میں آئی گل کی سمجھ ہوئے نا تو پتہ لگ جاتا ہے اصل جناب تجربے پرانے تجربہ کار گل سمجھ ہوئے جنہوں خبر ہو جاتی ہے دیکھیے حضور غریب نواز میرے آقا و مولا کہ رحمت سے اور رحمت خود حضور ہے جنت ابو جناب کھلے گئے نہیں حضور نہیں جان گے حضور دی فنگر پرنٹ اتھے لگے ہوئے اور سیو تو سن کدے باہر ملک گئے یا کسی بڑے ہوٹل چ گئے وہ چابی سسٹم نہیں ہوندا ہاں وہ این کر کے ہاتھ رکھ سو نا تو سکین ہو جائے گا جناب تو کھل جائے گا دروازہ 1.25 لاکھ نبی ہاتھ رکھنے دروازے تے نہیں کھلے 1.25 لاکھ نبی دروازے تے جنت دے رکھن ہاتھ نہیں کھلے گا اللہ دی قسم نہیں کھلے گا حضور خود پر میں مسلم شریف دی روایت ہے یجمع اللہ تعالی یوم القیامہ یجمع اللہ الناس یوم القیامہ اللہ سارے انہوں اکٹھا کرے گا اجتماع کرے گا انا خطیبہم ہم خطاب اجتماع اللہ کرے گا خطاب مصطفیٰ کرے گا ظاہر میں اجتماع کر دیں وہابی تقریر کر دیں گنجے کہ اوتھے تقریر کریں گے سرکار تے اجتماع کرے گا اللہ یہاں اجتماع ہوتا ہے اللہ کی باتیں کرے گی اللہ کی باتیں کرے گی اللہ کی باتیں اللہ فرمائے گا فرشتوں ساری طرف بھوک دیو آؤ اللہ اجتماع کرتے ہیں نبی کی باتیں کریں گے نبی کی باتیں سارے دوست مل کے ہے تیرا نعرہ میرا نعرہ آن میں آیا صدیق کا نعرہ عمر کا نعرہ عثمان کا نعرہ ملازم کا نعرہ دیوارے سن لے نہ مر بھی جاؤں قبر پہ لکھنا منڈے یہ پھڑک دن نا جناب کھمبے تو جناب جھنڈا لانا پہ جائے جناب تو سارے ٹھہر کے بیٹھ جاتے انہوں بچوں کوئی ایسی پان شان کھاتا تھے کیا کرنے جھنڈا لگنا ہم تو کھاتے اوپر چڑھ گئے سرکار 1400 سال پہلے کہہ گئے تو اڈی مشوات کریں اے نہیں بھئی اے معلوم رہن گے اے بھی سارے جنتی نے پر تو انہیں پھڑ کے سرکار آکھن گے ہاں بھی تو نعرہ مردہ سے تیرا نعرہ یا نبی ہے میرا نعرہ یا نبی اور آج یا نبی کہہ رہا ہے میرے پاس آیا یہ ہو سکتا ہے کہ غوث پاک آدھر پہ میرا نام کو لگے تو میں نہیں بھولوں گا فرید پاک آدھر میرا نام کو لگے میں نہیں بھولوں گا مجدد صاحب آدھر میرا نام کو لگے میں نہیں بھولوں گا وہ جب غلام نہیں بھولیں گے سردار کیسے بھول گئے ممکن ہی نہیں تے فنگر پرنٹ حضور نے فرمایا انا اول من یهدیکم الی الجنہ ویفتح اللہ لی وجودک دنیا وما یفقر المؤمنین ولا فقرا فرمایا تکبر نہیں کرتا یہ اور بات ہے باقی یہ کان کھول کر میرے صحابہ سن لو ہم ہی جائیں گے بوئے پر جب ہم دروازے پر نوک کریں گے تبھی دروازہ کھلے گا اس سے پہلے دروازہ کھلنے کا نہیں دروازہ کھلنے کا تو جن کھلنے وہ بھی مت پوچھو میرے کو ایک نکی جی کر دیں حضور فرماندن کھولے گا بھی ہنج کہ اللہ پاک آپ آکے اپنی شان دے مطابق اندروں بوا کھولے گا نا میں نے ہنج کر کے آکے گا اپنی شان دے مطابق آنا ابھی با تا آنا بابا آجا ان اللہ تعالی یستقبلنی علی باب الجنہ میرا رب میرا استقبال کرنے کے لیے جنت کے بوئے پر خود اپنی شان کے مطابق آئے گا اور پھر فرمائے گا ہوتے راضی ہو جا رہا دین کس چیز کا نہ ہے ہوتے مصطفیٰ کا ناز گل لمبی ہو گئی بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ
ہم دروازہ ہو جائیں گے تو کھلا جائے گا. اور آپ کی اور یہ جو ہے میں نے بھائی بندہ کل میں لاہور تقریر کر رہا تھا ایوان اقبال وچ ایک باری میں نے اتو تقریر کر کے میں تو باہر نکلا میں نے ایک بندے نے فون کیا پتہ نہیں کون سی کسائی ٹائپ دا بندہ سے میں نے آخر لگا جناب وہ تو تقریر کی تھی میں جی کردہ ہوں میں تو دس تیری کیا حکم ہے میرے جان انہیں آپ یہ کہہ کہ وہ سرکار کے عاشق میں سارے جنتی ہیں جنت اتنی سستی ہے کہ صرف اگر آپ کی بات سنیں اور جنتی ہو جائے میں نے کہا کوئی بات نہیں میرے بچہ میرا بابو میرا مکھن میں کہا تو من جانتا ہے نا میرا چھن تو کہ 10 منٹ میرے کو بیٹھ گئے تو تم اپنے جنتی ہونے تو یقین ہو جائے میں کہا جنہیں کھوتیاں کو تو بہن ہے انہیں تیرے تک یقین بھی نہیں ہونے دیتا میں تو جنتی نہیں سمجھ آئی جائے تو یہ ایڈا بھیس کے انہوں نے دے چڑیا بھی تنوں آج تک یقین ہی نہیں کلمہ پڑے آئی تاں بھی یقین کو نہیں پہ جنتی آجے بھی پاؤندہ پھر دے پر نہیں کچھ آگ ہے اور ہمارے بریلی کے تاجدار نے ہمیں فرمایا خوف نہ رکھ تو تو رضا تو تو ہے بلی مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اہل جنت اہل سنت اہل جنت بولو دلال بول پو اہل جنت بولو دلال اہل جنت اہل جنت اہل جنت اہل جنت سمجھے دی بات پتروں سن اور میں نے کہا بھائی تو جنت میں تمہیں جنت کی جانت نہیں ہے نہیں سستی تھوڑی ہے کوئی جنت. میں نے کہا غریب نواز پہلے تو اے ارشاد فرماؤ بھئی سستی تاں تساں کہہ سکدے ہو نا یا مہنگی جے تانوں ریٹ دا پتہ ہو جنت کوئی ایک بندہ بنڈی توڑی لے بنڈی لا رہا ہے بنڈی لا رہا ہے ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا بنڈی لے کر آ رہا ہے اور رستے میں ایک بندہ ملا بھئی کیا خریدی وہ بولے جی میں نے 7 روپے کلو خریدی. ارے بڑی سستی لائے ہو اس کا مطلب اس کو پتہ ہے کتنے کی جب ہی اس نے پوچھا نا کتنے کی لائے تو وہ دکان پر گیا ہی نہیں تو اس کو کیا پتہ ہے کتنے اس نے 7 روپے قیمت کا بتاؤ. میں نے کہا پہلے تو آپ کو یہ بتلانا پڑے گا جنت کی قیمت کیا ہے پہلے یہ بتلاؤ اور بیٹا اگر تم ساری زندگی لگے رہو نا پہلے تو تم بتا نہیں پاؤ گے اور اگر تم نے بتا دی نا تو پھر میں تم سے یہ پوچھوں گا اس میں محمد کی قیمت بتاؤ. آپ کو پتہ ہے یہ تمہارے عشق کی وجہ سے لڑکے میں بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے ابریز شریف 750 سال پرانی لکھی ہوئی جس جنے نے ملفوظات نے وہ نائے سید عبدالعزیز دباغ جس جنت لکھی ہے وہ نائے مفتی احمد سر جماسی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا مطلب ہے اس کو ابریز نہیں کہنا چاہیے شریف بھی نہ کہنا چاہیے جی. آپ فرماندن کے عبدالعزیز دباغ فرماندن میں جنت نہیں نا جنت مفتی عبدالعزیز مفتی احمد سر جماسی جو کہتے ہیں دباغ فرماتے ہیں سیدی دباغ فرماتے ہیں جنت جڑی بنائی گئی سی نا تے ایڈی بڑی کوئی نہیں سی انہاں کہ حضور غریب نہ ہوئے تو پھر فتح بھی کنج ہے انہاں کہ جہاں حضور دا نام کوئی لیندا ہے نا اے بدلنا شروع ہے نہ میں نے ایک گل کا جواب دیو تسا سارے بھئی جہاں حضور دا نام لینا ہے ود دیئے نہ تسا لو تے ود دے تے اندر بھابی جاوے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بس حضور کے دیوانے بن جاؤ کیا بن جاؤ مل کر بولو تقریر اور سمیٹتے ہیں بس حضور دے کیا بن جاؤ. اور جو میں وہ سمجھانا چاہتا تھا وہ بھی میں نے بلاک کر دیا وہ جو مساوی دنا پھر کبھی دوبارہ آئیں گے تو سمجھائیں گے ابھی جلدی سے میں کلوز کروں بس حضور کے کیا بن جاؤ. اور جب حضور دی گل آوے تو اے نہ کہے حضور دی شان سن لاؤ نا شان سن لاؤ تو انہا ایمان لے آؤ. اے میری گل یاد رکھ لو اللہ دا واسطہ یہ میرے ہاتھ سے اے انہا ایمان جنہیں حضور کے اکھاں بن کر حضور نو جنہیں من لیا او دا نام مومن ہے. میں آپ کو صاحب بتلا دوں ایڈی لمبی داڑھی ہوئے ایڈا وڈا پکڑ ہوئے چھپا کبا ہوئے اور وہ تمہیں حضور سے پھیرے انہوں اگر منہ پر رکھا اس کو آپ نے کیا کہنا ہے منہ کہ تو اوپر نہ کرے پچھوں چھپ کے لگا اے گل نہیں اور نہ سن لو لت چیز اور دی مارو کم از کم 10-11 والے دے صدقے 11 قدم پڑھ اور اگر کوئی کالے رنگ والا کمزور والا ٹوپی پھٹی ہوئی
گلیوں میں جھاڑو دینے والا وہ تمہارے پاس آئے اور تمہیں کہے آؤ میں تمہیں تمہارے آقا کے عشق کی بات بتاؤں، اس کے قدموں کو ضرور چومنا، اس لیے کہ وہ تمہیں گنبد خضرا والے سے ملانے کے لیے آیا۔ تعلق کی بنیاد ہی اس کے مصطفیٰ رکھو، اٹھو تو یا رسول اللہ، بیٹھو تو یا رسول اللہ، چلو تو یا رسول اللہ، بستروں پر سو تو یا رسول اللہ، آنکھ صبح کھلے تو یا رسول اللہ، بیمار ہو تو یا رسول اللہ، شفا پاؤ تو یا رسول اللہ، روح نکلے تو یا رسول اللہ، اب جو قبر میں جاؤ گے تو روح سے نکلے گا یا رسول اللہ۔ تو بگڑی تو اسلام پر بننی ہے، بگڑی تو ایسی حضور سے عشق، حضور سے محبت۔ اے بھی نہیں، میں نے ایک جگہ پر ایک حدیث بیان کی، ایک ساتھی مجھ سے بعد میں کہنے لگا اے جناب تساں گلاں کر دیندے ہو تے نال کوئی حوالے شوالے بھی دسیا کرو۔ میں کہا تم پتر ایک بار پھر کلمہ پڑھ۔ اور یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہا جس کل کا تم حوالہ منگے حضور دا عاشق ہوئے تو حوالہ منگے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ حضور نور ہے اور آپ حوالہ مانگیں، آپ مہمان ہی نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور ابھی سن رہے ہیں اور آپ کہیں کہ حوالہ دیو بھی اتنے دور سن لیں۔ ہم تو یہ پوچھتے ہیں نا کہ کتاب کیڑی لکھے بھی سن دیں، صحابہ کرام پیشاب پی گئے، اے علماء بیٹھے نے پوچھو نہیں جناب 10 صحابہ نے پیشاب پیتا کہ نہیں پیتا؟ 10 صحابہ پیشاب مبارک پی گئے۔ اس وقت بخاری کوئی نہیں تھی، توجہ کرے توجہ رہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، طبرانی، بہقی، ابن عساکر، کوئی نہیں وغیرہ وغیرہ۔ جو کتابوں میں 80 نام کہہ سکتا تو بس کوئی رو علمی دو دبدبا نہیں پڑھنا، گل سمجھانی۔ اسے قرآن ہی سی نا، قرآن ہی سی نا، ہے تو پہلے جا کر قرآن سے بڑی کتاب کون سی؟ قرآن جا کر کھلتے ابو ہریرہ جا قرآن یہ دے وچ لکھیا کہ جڑا حضور تھکڑ تے تھلے نہیں ڈگن دینا۔ سبحان اللہ۔ عن مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال انه لقد جعل اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعینه فرجع عروة فقال اے قوم والله لقد بغت ولا الملوك بغت ولا قیصر وكسرى والنجاشي والله لقد رأيت ملكا قط۔ خدا کی قسم کیسے وہ کسرا سارے نجاشی کو دیکھ رہے ہو، کبھی ہم نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد انتنا کما محمد نحامت للہ وقت نیتو فی رجل منہم فدلق بیعوجہ وچلتا۔ 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے حدیبیہ کے مقام پر، مسور بن مخرمہ جا کر واپس جا کر انہوں کو کہنے لگا اس وقت کلمہ شرمہ کو نہیں سی پڑھیا، مشرک سمجھو جا کے انہوں مشرک لیے مکر انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، انہوں نے کہا جڑا حال میں صحابہ کرام تک ہے حضور نہ کر دیو۔ وہ مسور بن مخرمہ گیا جناب جا کے تو کونے تو کھلو گیا، ادھر سرکار بیٹھے ہوئے تک 1400 صحابہ بیٹھے ہوئے تو سرکار منہ آگی کھد مبارک کہ کھندہ اس طرح مندہ حضور نے کہا، حضور نے ہنسا نا ایسے 1400 صحابہ نے ہاتھ اے بخاری جی، اے بخاری جی، اے بھائی جان بخاری جی، 1400 صحابہ نے یوں کر لیا ہاتھ۔ تو حضور نے بھی آگے سے کوئی نہیں فرمایا یہ کیا کرتے ہو، قرآن میں لکھا ہوا کہ ہم جب تم آگے آدھا کرو چپ کر کے 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ نہیں سمجھ آئی اور لاہور میں کچھ بھی کھینچ لیا کرو، کوئی ضرورت نہیں ہمارے۔ حضور کو بھی پتہ ہے ہم کو باہر رحمت سمجھ رہے ہیں، چھوٹے رحمت کے مانگ رہے ہیں۔ اور حضور نے کیا کیا؟ حضور نے بھی جناب تھوک مبارک تھا وہ بھی بلغم اللہ تنخمو اے علماء بیٹھن جان دن جڑا تھوک بلغم اللہ ہوئے انہوں آدن حضور نے جناب بلغم اللہ تھوک مبارک دیتا، جڑے نے جناب صحابی نے ہتے لے کے منہ تے ملیا ہے نہیں کیتا۔ 1399 جڑیاں امام قسطلانی فرماتے گھیر لے انہوں نے جناب کلیا موجہ نہ تھوک انہیں کہا جناب کلیا موجہ لٹن دی لوڑ نہیں، سن بھی شامل کرو۔ انہیں جناب ہینگنگ کر کے نہ لیا جناب او میری جان قرآن تو ہی نہ پوچھیا اور حضور نال محبت کی تھی، خدا دی قسمیں ایج محبت کرو گے تو کلیجے وچ ایمان داخل ہو گے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ
دیکھیں اب آپ دیکھیں جلدی سے سنیں. اب آپ ایک بات اور کرتا ہوں اور پھر جو حضرت نے کان میں کہا 2 باتیں ان کے لیے بھی کرتا ہوں. اصل میں وہ میں نے رستے میں نا جب یہاں گاڑی میں ایک ساتھی کوئی آپ کے میرے ساتھ بیٹھے تھے, پتہ نہیں آپ تھے کون تھے, کوئی آپ تھے, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ پروگرام کس حوالے سے کر, انہوں نے دسیا سی کوئی سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد شریف ہے. تو وہ کہتے ہیں راستے میں میرے موضوع سب متعین کرو یار, تو وہ پھر اس نے ہوں بھی ہو سکتا ہے 6 گھنٹے ہوں بھی بیان ہو سکتا ہے. مصر رہ گئے میں روز یاد کرا کرو تھوڑے جڑے عاشق نے جناب حضور دے وہ میں چھڈ دے ہی نہیں راستے. میری جان تھوڑے دے قربان. اچھا سمجھ آئیے گا. اب یہ روایت آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بات اور دوسری بات حرم شریف ہے, مکہ المکرمہ ہے. عبداللہ بن زبیر درس دے رہے ہیں, درس دینے تے منہ وچوں سال گلاں کر دیں تے خوشبو کستوری دی آندی. کس کی آتی؟ او مجمع میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے, کسی سے پوچھتا ہے ایک کون ہے, انہوں نے کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسہ ہے, اسما کا بیٹا ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا نواسہ ہے. کہا ٹھیک ہے. پروگرام ختم ہوا, وہ قریب آیا, ہاتھ چوما. اس نے کہا تم حضور کے صحابی ہو, منہ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا منہ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کچھ چیز لگائی تو ہوگی اسپرے وغیرہ؟ کہا کچھ. کہا جب سانس لیتی ہو تو خوشبو آتی ہے. ایسے کر کے دیکھا, عبداللہ بن زبیر نے رکھا. فائنل کتھوں ہے؟ اس نے کہا میں نے شام. کہا تو ٹھیک ہے جہاں پہنچ کر. یہ کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں تمہاری سرکار کی قسم یہ راز بتا دو خوشبو ہے. کہا اب جب تم نے ان کا نام لے لیا ہے تو اب میں چپ نہیں رہ سکتا, بتلاتا ہوں. سن, بات اصل میں یہ ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ تغیر وارد ہوا. حضور نے لکڑی کے پیالے میں پیشاب مبارک کیا. مجھے آواز دے کر کہا عبداللہ اسے جا کر زمین کے حوالے کر. میں نے وہ پیالہ اٹھایا, دروازے کے باہر جا کر بس اس وقت سے میری سانسوں میں کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. آباب ذی وقار اندازہ فرمائیے, اللہ اکبر کبیرہ. اب اندازہ فرمائیے کہ کیا صحابہ نے بھی جا کر کسی کتاب میں سے ٹٹولا ٹٹالا؟ عشق ایسا ہوتا ہے کہ بن کتاب کے سرکار پر جانا. حضرت میں اپنے موضوع اگلے کو ساتھ ریلیٹڈ کرنے لگا ہوں, چند باتیں کروں گا اس پہ. اس زمن میں حضرت مالک بن سنان احد کی لڑائی میں حضور پہ یا تیر لگا, زخمی ہوا اونٹ, دانت مبارک گرا نہیں, خون کی کچھ نہیں. مالک بن سنان آگے کہا یا رسول اللہ اجازت. کہا کہ یہ خون نیچے نہ گرے. تو کہا صاف کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں حضور. قربان تیری شان. اونٹ لے لیا منہ میں, اونٹ رحمت للعالمین منہ صحابی, اور چوسنا شروع کر. 2-4 قطرے تو ان پہ نکلتے تھے, باقی اور چھک چھک کے کھڑے. جب چھوڑا تو یہ ہونٹ سوید ہو چکا رہا. فرمایا چلو کلی کرو. انہوں نے یوں کہا تو کہا کلی نہیں کی, خون زمین پہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس محفوظ ہو گیا. تو پہلے تو کہا کہ یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کا خون پیے. پہلے یہ کہا, اور جب وہ پی گئے تو فرمانے لگے صحابہ کو دیکھو جس نے جنتی دیکھنا ہے اور جس نے وہ وجود دیکھنا ہے جس پر خدا نے دوزخ کو حرام کر لیا ہے, تو اس کو دیکھ لے, اس کے پیٹ کے اندر چند قطرے ہمارے خون کے چلے گئے. اب آب ذی وقار جس کے پیٹ میں چند قطرے خون کے جائیں وہ تو جنتی پکا ہو جاتا ہے, تو اس فاطمہ کا عالم کیا ہوگا جس کے پورے وجود میں قطرے مصطفیٰ کے ہوا.
جن کے لیے حضور نے یہ فرمایا ہے یا قلبی و روحی، یہ میری روح ہے، روح ہے جان، اے میری جان ہے، اے میرا دل ہے۔ ان اللہ یغضب لغضب کے ویرضا لرضا کے، فرمایا میری بیٹی تو میری جان ہے، اور تیرا اللہ کے ہاں یہ مقام ہے، جس پر تو راضی اس پر رب راضی، جس سے تو ناراض اس سے رب ناراض۔ اور سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا خوب فرمایا، نور بنت نور زوج نور ام نور، نور عبادت کی کلی اللہ ر لمحہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ اب وہ امام حسن ہوں، وہ امام حسین ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا وہ قیامت تک اہل بیت ہو، جس عقیدہ جس کا ٹھیک ہے، وہ سارے کے ساروں پر دوزخ حرام ہے۔ ان پر کیا دوزخ حرام ہے؟ اگر حضور کی اہل بیت میں سے کسی کا کوئی مخالف ہو تو اس کے دل میں ایمان ہی نہیں رہتا۔ کیوں غریب نوازو رہ سکتے ہیں؟ حضور کی اہل بیت میں سے کوئی بندہ سیئو العقیدہ ہو، خراب، اور اہل بیت سچی ہے ہی ہو جنہاں دے عقیدے ٹھیک، آج جنہاں دے عقیدے ٹھیک نہیں ہو اہل بیت جو ہے نہیں، وہ سجیو کبھی سید بڑے ہوئے، یہی گل ہے۔ اب کوئی کہہ رہا کوئی مناسی نہیں بڑا، کوئی کہہ صحیح عقیدے والے کون؟ سید عقیدے والے، صحیح عقیدے والا سید جو ہے، اگر اس سے بھی محبت نہ ہو تو ایمان نہیں، ایمان کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے پیچھے پیچھے دوڑے؟ تو آپ دے سکتے ہیں خلیفہ دوم ہے عمر فاروق ہے، مظہر کمالات مصطفیٰ ہے، اندر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کن سے کر رہے تھے؟ حضرت ابن معاویہ سے، اندر کمرے میں گفتگو ان سے کر رہے تھے۔ بہت ساری کتابوں میں ان کا نام نہیں لکھا ہوا حضرت ابن معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ تحقیقی بات میں کر رہا ہوں کہ حضرت ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ باہر کھڑے کیے ہوئے تھے کس کو؟ حضرت عبداللہ جو حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے۔ انہیں کہا کوئی بندہ اندر نہ آنے پائے، میں کچھ ضروری امور پر بات کر رہا ہوں۔ اندر کچھ ضروری امور پہ بات ہو رہی تھی، اچانک آ گئے امام حسن، آئے اور انہوں نے کہا حضرت امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو صاحبزادے نے عرض کی کہ امیر المومنین تو مصروف ہیں، مجھ سے کہا کہ تم باہر کھڑے رہو اور کوئی آئے تو اس کو یہ کہے۔ امام حسن واپس لوٹ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گفتگو سے فراغت پائی، باہر نکلے، بیٹے سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کہاں وہ؟ علی المرتضیٰ کے بیٹے، کہا ابن رسول۔ بیٹے نے کہا کہ علی کے بیٹے آئے تھے، جناب نے فرمایا ابن الرسول آئے تھے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بڑا مجمع ہے، اللہ پاک ان کی قوم کا تبرک مجھے بھی عطا فرمائے اور ان سب کی عمروں میں اضافہ فرمائے اور ان کے صدقے میں مجھ پر بھی کریمی فرمائے۔ صحابہ میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اہل بیت کو بالخصوص امام حسن حسین کو یبن الرسول نہ کہا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ سیدہ کے بچے ہو یا علی پاک کے بچے ہو، یہ نہیں، کوئی صحابی نہیں کہتا۔ صحابی ان کو کہتے تھے ابن رسول، یبن الرسول، اے اللہ کے رسول کے بیٹے ہماری بات سنو۔ کیوں کہتے تھے ابن الرسول؟ دو باتیں، ایک تو یہ کہ ندعو ابنانا و ابناکم، اور دوسری یہ کہ ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالیٰ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ و ان اللہ تعالیٰ جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ آپ نے فرمایا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا
اللہ نے سارے نبیوں کی اولادیں ان کے یہاں سے پیدا کی ہیں، لیکن اللہ نے میری اولاد علی کے سلب سے پیدا کر دی۔ ایک دو منٹ اور سننے کی زحمت دوبارہ کریں، کیا دیں سبحان اللہ۔ یہی واقعات پورا کر لوں گا۔ اب جب حضرت امام حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی مصباح اہل الجنہ، جنت کا چراغ، جنت کا، اور اس جنت کے چراغ کی حدیث کے راوی بھی مولا علی ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق نے لکھوایا تھا، اور لکھوانے کے بعد یہ وصیت کی تھی کہ یہ لیٹر اور وہ جو والا دوسرا لیٹر ہے ان دونوں کو نتھی کر کے میرے کفر میں رکھنا، اور جب ہم سے کوئی بات چیت ہوگی تو ہم کہیں گے کہ بات چیت کیسی، ہم تو جنت کے چراغ بھی ہیں اور حضور کے غلام بھی ہیں۔ خیر وقت کم ہے، اس پہ تفصیلی میں بات نہیں کر پا رہا ہوں۔ اب آپ جب وہ اندر سے آئے، انہوں نے پوچھا تو کہا وہ کہا اندر کیوں نہیں آنے دیا، کہا وہ آپ مصروف تھے، آپ نے کہا، انہوں نے کہا میں نے تو یہ کہا کہ کوئی میرے مراد یہ تھوڑی تھی کہ شہزادے آئے تو انہیں روک، واللہ باللہ تاللہ جو روایت میں نے ابن عساکر میں پڑھی ہے وہ سماعت فرمائیے، اس سے ملتے جلتے الفاظ تغیر الفاظ کے ساتھ دیگر کتب میں بھی ہوگی، اور یقیناً آپ نے مطالعہ فرمایا ہوگا۔ میرے دوستوں، حضرت امیر المومنین نے نالین نہیں پہنے اور مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے اور امام حسن کو ڈھونڈتے تھے، حتیٰ کہ جو الفاظ میں نے روایت کے پڑھے ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل مدینہ کو یہ خیال گزرا کہ کسی اسلامی ملک کی حد پر کفار نے حملہ کر دیا ہے کہ حضرت امیر المومنین اتنے پریشان ادھر ادھر گھومتے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا اہل مدینہ کو کہ یہ کسی ملک کی سرحد پر تو حملہ نہیں ہوا ہے، لیکن ایمان کی سرحدیں ہل گئی۔ چونکہ عمر پاک مومن کامل ہے نا، ان کے تو صدقے میں ہمیں ایمان ملنا ہے۔ آپ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ میرے دروازے سے ابن رسول واپس چلے گئے، ملاقات دوڑے، اب پتہ چلا کہ فلاں گھر پہ ہم وہاں پہنچ گئے۔ اندر سے امام حسن جب آئے، حضرت نے دستار عطر باندھ رکھی تھی، حضرت امیر المومنین نے بھی، حضرت نے بھی، دونوں نے، تو آپ نے کہا، عرض کی کہ اے سیدی آپ تشریف لائے تو آپ نے مجھ سے ملاقات نہیں کی، تو آپ وہیں سے آئے؟ کہا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ مسرور تھے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں، میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا کوئی ضروری بات ہوگی پھر دوبارہ کبھی آ جائے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہ، مسئلہ آپ کے لیے نہیں ہے گل، مسئلہ اور دیکھو آج اگر اہل بیت کا نام بھی لینا تو کچھ بندوں کے منہ بن جاتے ہیں، دماغ رکھنا، انہیں جی منافق کائنات وچ کوئی نہیں، انہیں جی منافق کائنات وچ صحابہ کرام پر جان قربان میں شان بیان کی تھی، ٹھوک کے کوئی کسر چھوڑی ہے میں؟ ایمان نال دسو، مگر میں نے ایک گل دا جواب کی، ایمان نال دسو، صحابہ پاک نو باپ کے جنہ دی شان حضور سنائی وہ پتہ ہے کون ہے؟ قربان ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں کھولا کریا کرو، اہل بیت کا نام سن کے جناب میں منافق کو ایسے پہچانتا ہوں، میں پاویں تو انہوں دساں پاویں نہ دساں، لیکن میں منافق نے ایسے پہچان لینا، میں اہل بیت کا نام لینا میں منہ تکدا ہوں، یہ پھول بڑھ جائے تو ساں دیا فیض لے لے اس مدینے تو یہ تھوڑا کہ گل ہوئے تو ساں سمجھ لے اور حضرت علی دا نام سن کے جڑا کمبے وہ مراب دی اولاد ہو سکتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سن کے ہو اے میں اعلی حضرت تو نشان سنے تو پتہ ہے اعلی حضرت اعلیٰ کیوں بنے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پتہ ہے سرب نال بنے، ناو نال بنے، بلاغت نال بنے، علم حید نال بنے، علم فقہ سے بنے، علم تفسیر سے بنے، علم جبر سے بنے، علم سمدرک سے بنے، علم الجق سے بنے، علم قیامت سے بنے، کس سے بنے؟ اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں رشک کمر ہوں، رنگے رخے آفتاب ہوں، ذرہ تیرا جو اے شہ گردی جناب ہوں، در نجم ہوں، در اور ہم حضرت علی کا نام نہ سن سکتے،
جب تھوڑی سی شان بیان ہوئے جناب پتہ نہیں کیا گل اور ٹی وی پہ میں بھائی پہ بات کر رہا تھا تو سامنے ایک شیعہ بیٹا سے میں تو چپ کر میں نے شان بیان کرنا وہ سہنے کر کے من تک وہ آپ شیعہ اور میں کہا جا ایک ماری میں پڑے جا کے لگے شیعہ نہیں ہوں میں کہا پیو میرا تعریف تم کرے اور آپ وہ 21 رمضان والا کلپ نکال کے دیکھ لو میں انہوں نے بولن نہیں میں اللہ نے نہیں دیتا میں اللہ کی قسم میں نا ذرا ٹھہر کے رہو اتر لگ دے ہو ایک میں بیان کروں میں تو کیا بیان کر سکتے تیرے کر دی کوئی گل نہیں حضرت علی کی بھی ٹھوک کے محبت رکھو جب ان میں آپس میں دوئی کوئی نہیں ہے تو ہم کیوں کریں گے تن کے حضرت اعلیٰ فرماتے ہیں درے نجف درے ہوں میں ایک علمی گھر کرنے لگا ہے ویسے ہلکے زیادہ بڑی بھی علمی کوئی میت کوئی ایڈا بڑا عالم تھوڑیاں جتیاں دا صدقہ ہے میں تو انہیں گل دسن لگا اعلیٰ اس میں تفصیل نصیب ہے اعلیٰ سب تو زیادہ آئے ہائے اچھا اعلیٰ حضرت ہوں تک ہے جہاں سارے تو اچھے حضرت نے نا وہ اکھن کے لگے باقی کسی حضرتی میں کرنی ہی نہیں میں تو اعلیٰ حضرتی کرنے لگا جب اعلیٰ مان جائے ادنا پر زور کی ضرورت تو یہ اعلیٰ منی بیٹھا ہوئے تو ادنا چور چور کرے تو وہ ادنا پھر حضرت نہیں خالی ادنا ہے غور کرے اعلیٰ حضرت فرماتے درے نجب گوہرے پاکے خوشاب ہوں درے نجب ہوں گوہرے پاکے خوشاب ہوں انہیں تو میرے تکیہ ہے بیٹھے رہو تکیہ ہے اے تھوڑا جناب بنا لے اے بس بس اے تو انہوں میں گھر سمجھان لگا اے میں اتھوں اے اتھے تک آ گیا اتھوں میں اے پھر اتھے تک آ گیا ٹھیک ہے پھر اتھوں اے اتھے تک آمدہ پھر اتھوں اے تو سمجھانی ہے گھر سمجھانی اے اتھے تک اے جتے میرے ان پیر لگے نا اے بڑی میری راہ گزر اے میری کیا بن گئی اچھا بولو اے راہ افضل ہے یا میں افضل ہے اور میں تو تواڈیاں جُتیاں دی خاک کر تواں سمجھان واسطے اے جڑی تواڈی نالین نے اتھے رکھدا وا میں کڈی جڑا بندہ 2 گھنٹے بیٹھ کے حضور دے ذکر سنے او تے میری نسل سبحان اللہ اے راہ ایک یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنیے فرماتے ہیں درے نجف ہوں گوہر پاک خوشاب ہوں یعنی تراب راہ گزرے بو تراب ہوں یعنی تراب راہ گزرے بو تراب ہوں فرمایا بو تراب علی کی راہ گزر کا ایک ذرہ ہے آمن رضا اور میں آکے سنیو علی دی لادا ذرہ آدھا ہو تو علی کا عالم کیسا اللہ ہو گئے نگر گلی گلی نگر گلی گلی نگر گلی گلی وسعت ہونی چاہیے سینوں میں وسعت ہونی چاہیے اور مولا علی پاک اللہ اکبر کبیر اور اصحاب کے ساتھ تن کے عشق اور محبت کرنا چونکہ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا پال کی تھلے لاؤ اور میں ویسے ایسا نک بریلی علی دسوا کسی نے تکیہ ہی نہیں تُساں کہتا ہے جناب تُساں یہ نک کوئی کتاب نہیں پڑھے کوئی نک ایسا ہے نک جو سون کے دسے پہ توڑے خاندان جڑا جنہیں میں بڑے بڑے تکن حکیم تکن پیر تکن فقیر تکن چبے تکن کبے تکن سب کچھ تکیا ہے نک ایسا کوئی نہیں تکیا سون کے جڑا دسے پہ کون ہے اے جڑا علی دی راہ گزر کا ذرہ ہوندہ ہے نا وہ دے نک بھی نوں پھر اتنی طاقت مل جاندی ہے اے جی سنگ دے تو کسل بھی دس سکتا ہے حضرت اعلیٰ حضرت جناب پالکی جناب سید صاحب نے پالکی چکی اعلیٰ حضرت 2-4 قدم پر اپنے تھلے روکو تھلے روکو نیچے اتر نیچے اتر نیچے اتر ہاں بھئی تم میں سے کون سید مجھے جانے کی خوشبو آ گئی گل
بڑی لمبی چوڑی ہے وہ جناب مختصر قصہ انہوں نے کہا شاہ جی میں معاف کرو لمبی ہے میں اختصار نہ کرنا مقام گل نو پیروں پگڑی لا کے سید دے پیر کیڑے سید دے پیراں تے کیڑی پگڑی وہ سید صاحب نہ سر پڑے نہ ناف پڑے نہ فقہ پڑھے نہ ابن عجب کا کافیہ پڑھے نہ شرمیت و عامل پڑھے نہ اصول و شاکی پڑھے نہ کنز قدوری پڑھے نہ ہدایہ پڑھے ہیں وہ جناب مزدور آدمی جناب پالک پتر جا گڑی سٹارٹ کر تو ایتھے رکھی ہوئی ایتھے جناب پالکی بس تسو میرے علی تکنا ہے انہوں نہیں تکنا شروع کر میرے علی تکنا انہوں راہ دینا ہے خالی ایتھے جناب پالکی جناب راکٹ ٹورن والا بندہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنی پگڑی اتار کر پیر پہ رکھ کر پوری قیامت تک آنے والی سنیت کو ہلا کے رکھ دیا سنو پوری سنیت کو ہلا کے رکھ دیا کہ لوگوں ہم سے محبت کرنے والوں ہمارے طریقے کو نہ بھولنا ہم نے دستار علم دستار فضیلت سید کے قدم میں اس لیے رکھی ہے کہ کائنات ساری کی فضیلت ان کے قدموں کے صدقے میں ملی ہے اعلیٰ حضرت یہ جانتے ہیں اذکرکم اللہ ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء جدہ قم بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ تعالی ووعظ وذکر ثم قال الا ایها الناس اما بعد الا ایها الناس وانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب وانا طارق فیکم ثقلین اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فاعوذوا بکتاب اللہ تعالی واستمسکوا به وحث على کتاب اللہ تعالی ورغب فی ثم قال وعترتی آل بیتی وذکرکم اللہ فی آل بیتی وذکرکم اللہ فی آل بیتی وذکرکم اللہ فی آل بیتی او کما قال رواہ مسلم اور وہ جو ترمذی میں اسی زید بن ارقم سے وہ روایت دوسری ہے آپ اب غور کریں اور توجہ فرمائیں بھائی لوگوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں صحابہ کرام کو بٹھا کر صحابہ کرام کو بٹھا کر کس کو اے جملہ سنو صحابہ کرام کو اچھا بولو بٹھا کر رسول نے فرمایا دو چیزیں نہیں بھولنیاں بیٹھنے والے کون صحابہ خطاب کرنے والے کون امام النبیین اور خطیب جمعہ معاشرہ اور فرمایا قرآن نو نہیں چھڑنا ادھے وچ نور ہدایت ہے تے منڈی والے بیت نو نہیں چھڑنا اذکرکم اللہ فی آل بیت اذکرکم اللہ اور وہ جو ترمذی میں فرمایا لن یتفرقا حتی یردا علی فانظروا کیف تخلفون فیہما فرمایا یہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اہل بیت قرآن سے جدا نہیں تو قیامت کے دن یہ جب اعلیٰ حضرت کو یاد ہے تو حضرت عمر فاروق کو یاد نہیں تھی یاد مقامہ گل نو ختم کرا حضرت عمر فاروق نے کہا سیدی آپ آئے تھے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں عرض کی جزاک اللہ عرض کی جب یہ آپ نے فرمایا تو حضرت امام حسن نے کیا فرمایا آگے سے سنیں حضرت عمر نے یہ فرمایا آگے سے امام حسن نے کیا فرمایا کہا میں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا خلل نہیں ڈالنا چاہتا تو سر سے دستار ہٹائی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ ایسے سر جھکایا اور سلفے ایسے دو حصوں میں ایسے پھیر بال بکھیر دی اور فرمایا انظر یا سیدی انظر یا سیدی الی راسی اے میرے سردار حسن دیکھیے میرے سر کی طرف یہ ایک ایک بال خدا کا دیا ہوا ہے اور تمہارا اور تمہارے نامی کا اباب اہل بیت یہ قدر و قیمت ہے یہ محبت ہے اور اگر اہل بیت میں سے کسی کی محبت نہ ہو تو ایمان داخل نہیں ہوتا میں بالکل صرف آپ سے بہت معذرت کرتے ہوئے اصل میں دسیا میں نے آخر میں یہ اہل بیت کی شان بیان کرنے سے پہلے میرے ذہن ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ان پھر جنابی کوئی ٹکا کے نانے دی بھی ذہن ہوگی اور ایک روایت اور سنا دے ہوں خیر ہے کوئی دیر نہ لیا ہے درست ہے ایک روایت اور سنیں عن المطلب ابن ابی ودا جی بسم اللہ سبحان عن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب ابی ودا اور روایت عن العباس رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشا اذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن واذا لقونا
لکونا بوجوہ لا نعرفها. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چاچا کہنے لگے یا رسول اللہ، حاضروں کے کہنے لگے یا رسول اللہ، تو کہ قریشی نے آپس ایک دوسرے کو ملتے ہیں بڑے مسکراندے ہو، جب آپ کے قرابت داروں کو دیکھتے ہیں اینمی بڑھتے ہیں. اذا لکونا، جب ہمیں ملتے ہیں، لکونا بوجوہ لا نعرفها، تو ایسے چہرے نکل بنتے ہیں جیسے یہ ہمیں جانتے ہی نہیں. اے گل حالی حضور نے سنی. فغضب النبی غضبا شدیدا، غضباً سے نہیں کوئی توجہ کرنی، غضباً مفعول مطلق ہے، ترے اغراض ہے انہوں نے اگے شدیداً کیوں کیا ہے؟ تاکید در تاکید ہے، تاکید میں تاکید ہے. ایڈے غصے نہ حضور اٹھے فرمایا والذی نفسی بیدہی، آپ کی اور میرے آقا رحمت للعالمین اگر غصے سے اٹھ کے یہ کہے تو بات میں کتنی حقیقت ہوگی. ویسے ہی کہہ دے تو حقیقت ہے، تو اگر اتنی غصے میں آ کر کہے اور پھر غصے کے بعد یہ بھی آ کر کہے کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اور میں والذی نفسی بیدہی لا یدخل قلب رجل الایمان، میں ایک لفظ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ والذی نفسی بیدہی، سبحان اللہ سبحان اس رب کی قسم لا یدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. فرمایا اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے لیے، رسول کے لیے، میری قرابت کے لیے تم سے محبت نہ کر لے. تبھی میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے لے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جیسے بھی کہیں بھی کوئی سید ملے تو اس کا ادب و احترام کریں، اس سے محبت کریں. میں اپنے میزبانوں سے بیٹھیے رہی گئے شکریہ ادا کرنے دو یار، اس طرح پھر میرے وہ لفظ بے ترتیبیں ہو جائیں گے. شکریہ مجھے ادا کرنے دو. میں اپنے میزبانوں کا نام تو بالکل کون دوسرا جڑے بھی سلو سارے سلوٹ جناب، سلوٹ کرتا ہوں آپ کو، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں حضور غریب نواز آپ کا، حضور غریب نواز آپ کا، حضور غریب نواز آپ کا، سب کا. یار مجھے آواز جی، مجھے اسماء جو ہے نا علماء کرام کے وہ مستحضر نہیں، تو معلوم مستحضر دونوں معلوم ہی کو نہیں، مستحضر گاؤں میں پہلے معلوم ہوں، معلوم ہی کوئی مستحضر کتوں سن سارے دا ایک دا شکریہ ادا. کوئی غلطی اگر ہوئی ہو تو کوئی گھر کرنی الحالہ میں ایسا کوئی سوال کرنا تھا. حضرت جناب آئی ایم یور سرونٹ بائی ڈیئر برادر. تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، حضور کے ہو کر رہے انشاءاللہ. اگر میں ہی کہہ دینا لنگر کھا کے جائے. سلام
لگے ہاتھوں موقع سے فائدہ اٹھائے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص. کب دوبارہ اتنا بڑا اجتماع ہوگا؟ سارے یہ دعا حضرت سے بنا دعا مولا کریم یا الرحمن جن احباب نے اس میں قدم شکر جرم جس طریقے سے بھی چلیے اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اپنے محبوب کی رضا کے لیے قبول فرما، اور جتنے بھی ہم حاضر ہیں یا العالمین ہم سب کی دین دنیا آخرت بہتر فرما، سب مسلمانوں کو زمینی آسمانی آفات بلیا سے محفوظ فرما، مسلک حق اہل سنت دماغ کو فروغ عطا، اسلام قبول بالا فرما، الہ العالمین یا رحمن الرحمین اہل حق کو غلبہ عطا فرما، انہیں آزاد عطا، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم ذل الکافرین والمشرکین ونفوض امورنا الیک انک خیر المتوکلین، اللہم یا شافی الامراض اشفا من کل مرضانا، اللہم یا شافی الامراض اشفا من کل مرضانا، اللہم یا شافی الامراض اشفا من کل مرضانا، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد معنی برحمتک یا رب